بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکے کے سنگلاق پہاڑوں کے عقب میں 85 کلومیٹر مشرق کی جانب طائف کے سرسبز و شاداب وادی سے ذرا آگے بنی حوازن کا علاقہ تھا، جہاں قبیلہ بنی سعد آباد تھا۔ عرب کا یہ قدیم قبیلہ اپنی فصاحت و بلاغت اور حکمت و شیریں کلامی کی بنا پر حجاز میں معروف تھا۔ یہ لوگ نہ صرف خود فصیح و بلیغ عربی بولتے بلکہ اس زمان کے محافظ اور معلم بھی تھے۔ اسی خوبی کی بنا پر عرب کے صاحب حیثیت شہری اپنے بچوں کو ذہنی و جسمانی تربیت اور خالص عربی زبان سیکھنے کے غرض سے ایک خاص مدت تک اس قبیلے کے خواتین کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ یہ عورتیں سال میں 2 مرتبہ شہروں کا رخ کرتی اور نومولود بچوں کو مناسب اجرت پر اپنے ساتھ لے جاتی۔ انہی عورتوں میں سے ایک معزز و محترم خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی، جنہوں نے نبی آخر الزماں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایام رضاعت میں اپنی آغوش میں رکھنے اور 2 سال تک دودھ پلانے کا شرف عظیم نصیب ہوا۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو قبصہ تھی۔ وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے بچے عبداللہ، انیسہ اور شیمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رضاعی بہن شیمہ سے بے حد انسیت تھی کہ وہی آپ کو گود میں کھلاتی اور لوریاں دیا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ کی کہانی خود ان کے زبانی سنیں۔ وہ فرماتی ہیں، ان دنوں ہمارا علاقہ شدید ترین قحط اور خشک سالی کا شکار تھا۔ وہ مئی کا ایک سخت گرم دن تھا کہ جب ہمارے قبیلے سے خواتین کا ایک قافلہ نوزائیدہ بچوں کے حصول کے لیے مکے کی جانب روانہ ہوا۔ اس قافلے میں شامل خواتین میں سے ایک میں بھی تھی۔ میں اپنے سفید لاغر گدھے پر سوار تھی۔ میرا خاوند حارث، دودھ پیتا بچہ عبداللہ اور میرا خستہ حال کمزور اونٹنی بھی ساتھ تھی۔ میری گدھی نکاہت اور کمزوری کے سبب نہایت سست رفتار سے سفر کر رہی تھی، جس کی بنا پر قافلے کی سب خواتین مجھ سے عاجز تھیں۔ چنانچہ وہ سب مجھ سے پہلے مکہ پہنچ گئی۔ انہیں سب سے پہلے حرم کعبہ کے متولی اور مکے کے سردار عبد المطلب کے گھر لے جایا گیا، لیکن انہوں نے جب بچے کے یتیم ہونے کا سنا تو خاطر خواہ انعام و اکرام نہ ملنے کے اندیشے کے پیش نظر بچہ لینے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ جب میری سواری مکہ پہنچی تو ہمارے قبیلے کی تمام خواتین بچے حاصل کر چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے خالی ہاتھ جانا ذرا اچھا نہیں لگتا، اور پھر اپنے شوہر کے مشورے پر اس یتیم بچے کو صرف اس بنا پر لے لیا کہ قبیلے کے لوگ خالی ہاتھ آنے کا طعنہ نہ دیں۔ حلیمہ کے گھر برکتوں کے ڈیرے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں نے آمنہ کے لال کو گود میں لیا اور اپنے ڈیرے پر آئی تو دیکھا کہ میری سوکھی چھاتیاں دودھ سے بھر چکی ہیں۔ میرا بچہ بھوک سے ہر وقت روتا رہتا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ اس کے باوجود دودھ کم نہ ہوا۔ شوہر کی نظر اونٹنی پر پڑی تو اس کے سوکھے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ واپسی کے سفر پر میری لاغر گدھی نے اپنی تیز رفتاری سے سب کو حیران کر دیا۔ میری ساتھی عورتیں رشک و حسد میں مبتلا ہو کر مجھ پر آوازیں کسنے لگی۔ جب ہم گھر پہنچے تو میرے گھر پر اللہ کی برکتوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ ہمارا پورا علاقہ قحط زدہ تھا اور لوگ بدحال تھے، لیکن میرے گھر والے، میری مال مویشی دودھ اور چارے سے آسودہ حال تھے۔ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے۔ 2 سال بعد میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑوا دیا۔ اپنے مضبوط قد و قامت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے لگتے تھے۔ ہم انہیں حضرت آمنہ کے پاس لے گئے۔ اس زمانے میں مکہ بیماری کی زد میں تھا، لہٰذا ہم نے بے حد اصرار کر کے انہیں دوبارہ اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لی۔ ابھی آپ 4 یا 5 سال میں تھے کہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ گھر کے قریب ہی ایک جگہ کھیل رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کو لٹایا، سینہ چاک کر کے دل باہر نکالا، اسے سونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا اور پھر دوبارہ اپنے مقام پر رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ جب بہن بھائیوں نے یہ منظر دیکھا تو چیخنے چلانے لگے۔ گھر پہنچے اور ماں کو بتایا کہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ صحیح سلامت بیٹھے ہیں، لیکن آپ کا رنگ اترا ہوا ہے۔ یہودی راہب کا
حلیمہ کے پاس آنا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ دو یہودی راہب حضرت حلیمہ کے پاس آئے اور آپ کے بارے میں تفصیل پوچھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حلیمہ سعدیہ کو ان پر کچھ شک ہو گیا، چنانچہ جلدی سے بولی، نہیں۔ پھر اپنے شوہر کی جانب اشارہ کر کے کہا، یہ اس بچے کا باپ اور میں ماں ہوں۔ راہب بولا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل کا سایہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فغن رہتا، جب آپ ٹھہر جاتے تو وہ بھی ٹھہر جاتا، اور جب آپ چلتے تو وہ بھی چلنے لگتا۔ یہ چند معجزات ایسے تھے کہ جن کی بنا پر اماں حلیمہ خوفزدہ ہو گئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے پیش نظر آپ کو والدہ کے حوالے کرائیں۔ اس وقت عمر مبارک 5 سال تھی۔ رضاعت کی پاسداری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، اسی لیے کہ میں قریش سے ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے جو عرب کے فصاح و مشہور تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں کہ جب آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرما چکے تھے، حضرت حلیمہ ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور عزت و احترام کے ساتھ حضرت خدیجہ سے ملوایا۔ حضرت حلیمہ کی خستہ حالی دیکھتے ہوئے حال احوال معلوم کیا تو انہوں نے خشک سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کے بارے میں بتایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے حضرت حلیمہ کو 40 بکریاں اور سواری کے لیے 1 اونٹ عنایت کیا جو مال و متاع سے لدا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سامان دے کر اپنی والدہ کو رخصت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ مصروف گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ مصروف گفتگو تھے کہ کسی نے اطلاع دی کہ ایک بوڑھی عورت ملاقات کی متمنی ہے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی آپ کی بوڑھی عورت کے چہرے پر نظر پڑی تو تیزی سے اٹھے اور میری ماں کہتے ہوئے ان سے لپٹ گئے، پھر ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور انہیں عزت و احترام سے بٹھایا، ان کی خوب خاطر مدارت کی اور بہت سے تحائف کے ساتھ رخصت کیا۔ روایت میں ہے کہ آپ اس وقت تک دروازے پر کھڑے رہے جب تک ان کی سواری نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے پوچھنے پر فرمایا، یہ میری وہ ماں ہیں جنہوں نے مجھے 2 سال تک دودھ پلایا اور جن کے گھر میں نے 5 سال کی عمر تک قیام کیا۔ سلسلہ نسب۔ حضرت حلیمہ سعد کا سلسلہ نسب یوں ہے: حلیمہ بنت ابی ذؤیب بن عبداللہ بن حارث بن شجناء بن جابر بن رازم بن ناصرہ بن سعد بن بکر بن حوازن۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن سعد البصرہ نے طبقات ابن سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے والد کا نام عبداللہ تحریر کیا ہے۔ قبول اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع قبیلہ بنو سعد تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اماں حلیمہ اس خبر پر خوشی سے نہال تھی اور ایام رضاعت کے دوران پیش آنے والے واقعات یاد کرتی اور کہتی، مجھے تو پہلے ہی سے اس بات کا یقین تھا کہ میری گود میں پلنے والا یہ مبارک بچہ اللہ کا نہایت مقرب و برگزیدہ بندہ ہے اور ضرور ہی کسی بہت بڑے منصب پر فائز ہوگا۔ جس بچے کے دنیا میں رونق افروز ہوتے ہی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا، وہ ضرور پوری دنیا کے لیے رحمت ثابت ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا وہ یقین سچ ثابت ہو گیا اور اللہ نے میرے فرزند عزیز کو سب سے بلند و بالا مقام سے نوازا، لیکن ابھی تک میں نے حضرت محمد کے اس اعزاز عظیم کے بارے میں دوسروں کی زبانی سنا ہے، مگر اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گی جب تک خود ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دین محمدی نہ اختیار کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا قصد کیا اور وہاں پہنچ کر سب مشرف و اسلام ہو گئے۔ ان میں حضرت حلیمہ کی صاحبزادی حضرت شیمہ بھی شامل تھی۔ شوہر کا مسلمان ہونا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حارث جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ تشریف لائے تو اہل قریش نے انہیں دیکھ کر کہا، اے حارث، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا بیٹا کیا کہتا ہے؟ انہوں نے پوچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کفار نے کہا، وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ایک اللہ اور جنت دوزخ کی باتیں کرتا ہے، اس نے ہمارا اتحاد پارا پارا کر کے تفرقہ ڈال دیا ہے۔ حارث حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میرے بیٹے، آپ کی قوم جو شکوہ کر رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ صرف وہ سچ ہے بلکہ روز قیامت آپ خود بھی دیکھیں گے۔ حارث پر اس گفتگو کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ فوراً کلمہ پڑھ لیا
اور تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ اماں حلیمہ کی بیٹی حضور کی خدمت میں۔ غزوہ حنین میں حضور کی رضائی بہن شیمہ بنت حارث گرفتار ہوئی تو انہوں نے کہا میں تمہارے رسول کی بہن ہوں۔ یہ سن کر لوگ انہیں آپ کے پاس لے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں پہچان لیا بلکہ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر جلدی سے اٹھے، اپنی چادر زمین پر بچھائی اور بہن کو اپنے پاس بٹھا کر دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کی۔ یہ وہی بہن تھی جو حضور کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منور میں رہنے کی مدینہ منورہ میں رہنے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے انہیں بہت سا مال، اونٹ اور بھیڑ بکریاں تحفے میں دے دی اور عزت و احترام کے ساتھ گھر روانہ کر دیا۔ ماں کے احترام میں قیدیوں کی رہائی۔ یہ رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ سے مقدس رشتے ہی کا احترام تھا کہ آپ نے غزوہ حنین کے دوران قید کیے گئے قبیلہ بنو حوازن کے 6000 قیدی رہا کر دیے اور بے شمار مال غنیمت واپس کر دیا، اس لیے کہ وہ سب اماں حلیمہ کے رشتہ دار ہونے کے ناطے آپ کے رضائی رشتہ دار تھے۔ وفات: حضرت حلیمہ کا انتقال 8 ہجری 629 عیسوی میں 69 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوا اور ان کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں اور کامنٹ میں درود شریف ضرور لکھیں۔ السلام علیکم۔